میم وی سی صاحبہ، جبر صاحب، اسد جمیل صاحب اور دیگر مینجمنٹ بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اینڈ اسپیشلی تھینکس ٹو دی عمر خان صاحب، جیسا کہ میم نے بھی کہا، از ویری کائنڈ، از پرووائڈ اس بیٹر اپارچونیٹیز ڈے بائی ڈے ان دی سیمینارز اینڈ آن دی ویری issues. It is a very important issue nowadays. And then this is the زبردست پنجابی کا لفظ ہے گجا. تو گجا ویسے فشر مین جالے کے لیے استعمال کرتے ہیں، گجا بولا کترا جال ہوتے ہیں because from Navy, so I know that the fishermen uses illegal jala guja. This is a nice size, it's very less and it catches the very small fishes, but this is guja as Greenwich University General Associations. So I am also thankful for them to organizing such a worthy seminar on this very topic. ٹاپک لیڈ آف دا ڈے. عمر خان صاحب نے ایک بات کی تھی دوسرے حضرات کی آیت نمبر 6 ہے یا آیت نمبر 6 ہے 6 یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اس کی تحقیق کر لیا کرو. ایسا نہ ہو جب آپ کے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو یہ کہیں اگر بات کرتے ہیں تو لوگوں کو بڑا سٹرینج ریئیکشن دے سے وائی فاسق از اے مسلم کین بی فاسق. یس مسلم کین بھی. اللہ نے فرمایا جب تم پر حج فرض ہو جائے، جب حج پر جاؤ تو فسق، فجور اور فساد سے بچو. تو اب ظاہر حج تو مسلمان ہی کرنے جاتے ہیں. تو یہ ایسا ایلیمنٹ ہے فسق والا جو ہمیں پتہ نہیں کہ ہم اس میں فسق کر رہے ہیں نہیں کر رہے، ہم فجور کر رہے ہیں نہیں کر رہے، ہم اس میں فساد پھیلا رہے ہیں نہیں پھیلا رہے. اس کی ڈسٹنکشن بڑی مشکل ہے. اسی آیت پر باب العلم حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ ایک زمانہ آئے گا لوگوں پر کہ ان کو معلومات تو ہوں گی بٹ اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈیفرینشیٹ ویدر اٹ از ٹرو اور ناٹ. تو وہ زمانہ آئی تھنک آ چکا ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ the topic is the role of youth in fifth generation war of the social media. Now what is the social media? I think there is no need to tell about the social media. It's everyone knows sitting over here. But the important thing is it's information and right of information. سب جمیل بیٹھے. then secondly آپ کا بھی اس میں ہے it is a basic constitutional right to know the information. جس طرح رائٹ آف اسپیچ ٹو نو دی انفارمیشن آپ کی سمجھ گئے. مین آلویز ریمین کیوریس ٹو نو اباؤٹ دی تھنگس واٹس ہیپننگ اراؤنڈ واٹس ہیپننگ سراؤنڈنگ اینڈ اٹ از ہز اور رائٹ ایز ویل. نو بڈی کین باؤنڈ اٹ اپ. بٹ دی پرابلم کمز کہ ہاؤ وی آر یوٹیلائزنگ دس رائٹ. تھوڑی سی بات بتاؤں گا. دیکھیں ہمیں بینگ مسلم اٹس ویری ایزی فار اس ٹو اوبے اٹ. مسئلہ ہی کوئی نہیں. یہ کوئی آپ کو بتا دی ایت بتا دی، اس پر حدیث بھی ہے، اس پر علی کرم اللہ وجہ کے جن کو باب العلم کہا گیا ان کا قول بھی بتا دی. اب پرابلم کہاں پر آتا ہے؟ پرابلم یہاں پر آتا ہے کہ اتنے لوگ اس طرح کی چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں وڈ یو بلیو دے کانٹ ریڈ اٹ آؤٹ. اور ایک انتہائی پڑھے لکھے رینک کے افسر، ان کی عادت ہے وہ صبح صبح شیئر کرتے ہیں کبھی حدیث سے. تو میں ان کو واپس ٹیگ کیا کہ سر کین یو ویریفائی اٹ. لیکن اچھی بات حدیث نہیں ہے. اچھی بات ہے کہ ضروری نہیں حدیث ہے. اور اگلی بات سن لیں، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے میرے ساتھ ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی. بات تو اچھی ہوگی، مثلا نماز پڑھا میں نے کہا ہوگا کسی موقع پہ، لیکن اس کو ریفر کیا کہ فلاں موقع پر کہا سنن ابن ماجہ داؤد بخاری ایٹسٹرا. تو کیا ہوگا؟ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اچھا ناؤ coming to the utilization of social media at this timings, it's very strange. You see that if you on your mobile phone or device, it's raat 2 baje or 3, every time there are messages. This is not time. اللہ نے دن کو اور رات کو انتہائی بہترین قسم کی تقسیم میں ڈیوائڈ کر دیا. Let's see now. Today Fajr was at 5:30 or 5:20 and the Zohar is 1:30. What becomes 8 hours? No نماز no عبادت, do work only. اور اس نے فرمایا کیا فرمایا کہ میں نے دن کو بنایا کام کے لیے اور رات کو بنایا آرام کے لیے. ادھر سارا الٹا چل رہا ہے. تو میں والی بڑی اچھی بات یہ کہ کم بیک ٹو دی نیچر, آپ کا سارا مسئلہ حل ہو جائے. پورے یورپ میں آپ جائیں شام کو, I'm not praising, I'm just telling, informing.
5-6 بجے بازار بند ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہوتے 10 بجے کے بعد ہوٹلس بند ہوتے ہیں، صبح لوگ جلدی آفس جاتے ہیں، کام کرتے ہیں. ہم اپنے بہترین 6 گھنٹے، مجھے میکینکوں پہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ صبح 12-1 بجے شاپس کھولتے ہیں. صبح آج سورج طلوع ہوا ہے 5:43 پہ، کتنی سن لائٹ ہے اور بہترین قسم کی سن لائٹ ہے، اسپیشلی پورے ملک میں، کراچی سندھ میں دن بڑا تھا اور اس کو ہم یوٹیلائز نہیں کرتے. اور رات کے 7 بجے وہ موبائل فون کی ٹارچیں لگا کے وہ کام کر رہا ہوں، کام بھی بیکار کرے گا، صحت بھی خراب کرے گا، اگلے سے پیسے لے گا، وہ بھی ضائع. تو کم بیک ٹو دی نیچر، آٹومیٹیکلی چیزیں ٹھیک ہو جائیں. اب ایک 8 گھنٹوں میں کوئی کام اللہ نے نہیں دیا، اللہ نے آگے کیا کیا؟ اب آپ then the second part when you count it becomes 1:30 till again 9 or 9:30 or 8 again becomes 8 hours. تقسیم ہو گئی. اس میں آپ کی سوشلائزیشن ہے، آپ عبادت کریں، لوگوں کو ملیں، بیماروں کو تبلیغ کا کام تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جتنے لوگ تھے وہ اس میں بیماروں کی بیمار پرسی کرتے تھے، لوگوں کے گھروں میں جا کر تبلیغ کرتے تھے، بلاتے تھے، یا واٹس ایور دی کائنڈنس، کوئی پرچیزنگ کرنی ہے، پڑھائی لکھائی، سارا جو دین کی بات کر رہا ہوں. Then again now becomes 9 or till 5:30 becomes 8 hours، اس میں آپ آرام کریں. تو ہم نے یہ سارا جو نیچر کو اوائڈ کیا ہوا نا، اس کو اگر ہم صرف واپس لے لیں تو یہ سب سے بڑی ہمارے لیے کامیابی کی ایک بات ہوگی. اور ہم اس سے فضولیات سے، خرافات سے بچ جائیں. بچوں کو، یوتھ کو رول بہت زیادہ ہے. وی آر لکی ون، وی ہیو 70% آف آور پاپولیشن آف دی ینگ پیپل. دنیا میں آپ جائیں آپ کو ینگ لوگ اتنے نہیں ملتے. یہاں الحمدللہ جہاں دیکھیں ابھی روڈ پر وہ کہیں پر بھی کوئی اگر جلسہ ایسی چیز ہوتی ہے تو دے آر موجود، اور اچھے لوگ تکڑے ہیں، وہ دے ہیو پوٹینشیل. ابھی اب میم کے آفس میں بات کر رہے تھے، یہی پاکستانی آپ کو باہر بڑے اچھے ملتے ہیں، یہاں نہیں ملتے. ریزن چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے نا. وہاں آپ نے کام نہیں کرنا، وہاں آپ نے تھم لگانا ہے، ٹائم پر ان ہونا ہے. یہاں آپ کو کوئی نہیں پوچھنے والا. تو آپ ٹائم پر جائیں گے، ٹائم پر آپ کی چھٹی ہوگی، آپ کام کریں گے، آپ نے اپنی آؤٹ پٹ دینی ہے، اینڈ یو آر اکاؤنٹڈ فار. ابھی ایک دوست چینل سے ہو کر ہے، وہ بتا رہے تھے کہ ہم نے دیکھا وہاں انہوں نے ایک ویب لگائی ہوئی تھی، ایک سکرین تھی بڑی سر. تو وہ دیور جسٹ انہوں نے کہا کہ آپ اپنا اے ٹی ایم کارڈ دیں. اے ٹی ایم کارڈ انہوں نے دیا، انہوں نے اس کے اوپر رکھا. انہوں نے کہا کسی بندے نے یہاں سے کچھ بھی کیا، دے آر مانیٹرنگ، وی آر مانیٹرنگ ایم آر ایز ویل آل دی ٹائم. بڑے وہ فخر سے بتا رہے، کارڈ رکھا، آپ چائنا میں وقت انٹر ہوئی ہے اور اس طرح. میں نے کہا سر یہ تو بڑی کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ نے بڑا عرصہ پہلے کر دیا. اس نے کہا کہ رحمت کا صورت کا فرمایا، اور جب لوگوں کو ان کا نام مال پکڑایا جائے وہ کیا کہیں گے؟ ہاذی کتاب. وہ کہیں گے یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے، نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی، ہر چیز لکھی جا رہی ہے، مانیٹر ہو رہی ہے، پہلے سے ہو رہی ہے. یہ ہے کہ جو کہ اللہ نے دنیا کے راز افشاں کرنے ہیں آنے والے وقتوں میں، وقت کے ساتھ ساتھ ایز پر دی نیسیسٹی آف ٹائم. تو ہمیں یہ چیزیں لگتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کرامت کاتبی لکھ رہے ہیں، کوئی چیز بھی نہیں چھوڑتے، اصل سے لکھا جا رہا ہے یو آر بینگ مانیٹرڈ. یہ الگ بات ہے کہ اس مانیٹرنگ کی ہمارے پاس لائیو نہیں آ رہی، اس مانیٹرنگ کی لائیو آ رہی ہے، اس لیے ہمیں سے تھوڑا خوف زدہ ہو جاتے ہیں. ایک بات اور آپ کو بتانا چاہوں گا. یہاں پر دیکھیں، یہاں پر ایک لفظ کہا جاتا ہے سکسیس. ہاؤ یو کین بی سکسیزفل. میم نے بڑا کہا اس پر، ماشاء اللہ اچھی بات ہے. دیکھیں یہ سکسیس کی جگہ نہیں ہے. وقال فاز فوزا عظیم. اللہ فرما رہا ہے کن لوگوں کو جن کو نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں مل گیا وہ فلاح پا گئے. سورۃ مومنون 18واں سپارہ. قد افلح المؤمنون، اور مومنین فلاح پا گئے. اور پھر آگے بتائیں مومنین کون ہیں؟ 8 صفات بتائیں. جو نماز قائم کرتے ہیں، جو برے کاموں سے بچتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ماں باپ کا خیال کرتے ہیں، وقول بالناس حسنا. اس طریقے سے بھائی قرآن جہاں پر تقسیم ہو رہا ہے، 15واں سپارہ سورۃ کاف، آدھا ادھر ایک لفظ ہے صرف، اگر اس پر عمل کر لیں تو سارا مسئلہ حل ہے. وہ کیا ہے؟ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور لوگوں سے نرمی سے بات کیا کرو، لطیف طریقے سے بات نہیں، سارے کام ایک لفظ ہے صرف. تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے کوڈ آف کنڈکٹ دیا، دین اسلام دیا اور اس پر تکمیل کر دی. ہمیں صرف اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اسلام قطعاً منع نہیں کرتا کہ آپ دنیا داری نہ کریں. وہ کہتے ہیں، اس نے دعا یہی منگائی کہ دنیا اور آخرت میں، دنیا اور آخرت کی بھلائی. ہم نے دنیا کی مانے آخرت میں دنیا سے منع نہیں کیا، لیکن اس کی لمیٹیشنز ہیں، اور ہم جب وہ لمیٹیشنز کراس کر لیتے ہیں ایک بھی پرابلم. تو یہ جو فیملی اسٹرکچر ہے، یہ جو ہمارا
کلچر ہے. یہ جو عورت کا میم نے کہا تو سورۃ نساء پڑھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا. اللہ تعالیٰ نے عورت کو ریفرنس کر کے جائیداد کی تقسیم بتائی, پہلے نہیں تھی. تو حالانکہ قرآن وٹ از قرآن, قرآن از کنٹینیوشن آف توریت, لیکن نہیں ہے اس میں اس طرح کی تقسیم. اللہ نے پوری ایک ایک سے بتا دی. اور آپ کو حیرت ہوگی, میرے سے جمیل صاحب بیٹھے ہیں, سر کو پتا ہوگا 700 صفوں کی کتابیں ہیں, 700 صفحے, 300 صفحے جائیداد کی تقسیم پر. لیکن اس اللہ نے قرآن میں ٹوٹل 2.5 آیتیں ہیں. آیت نمبر 10 11 سورۃ نساء اور 176 آتی وہ کلالہ کے بارے میں. کلالہ وہ شخص ہوگا جس کا نہ اوپر ہو نہ نیچے ہو, جن کے نہ ماں باپ نہ اولاد, اس کی جائیداد کس طرح تقسیم ہوگی. اور اس طریقے سے یہ اس سوال سے بتا رہا ہوں جو میں نے کہا کہ ماں کب مرے گی, تو ویسے کماؤ گے اتنا آسان ہو, سب کا صحیح کریں, جن میں آپ کی ضرورت کیا ہے اس سے زیادہ آپ کوشش کرتے رہیں گے. عربی کی مثال ہے, میں ختم کروں گا. عربی مچھلیاں پکڑ کے بیچارہ سمندر میں بیٹھا اپنا وہ ہوکا شوکا پی رہا تھا. وہ ہوکا پیتے ہیں, پاس سے امیر آدمی گزرا, اس نے کہا مچھلی کو بھی پکڑ لیتی, مچھلی پیتی. اس کو آج کی پکڑ لی ہے, اٹس انف فار می ٹوڈے, گو ٹو دا مارکیٹ ول سیل اٹ آؤٹ, میرا کام چلے گا بریڈ اینڈ بٹر. اس نے کہا نہیں اور پکڑو. اس نے بولا میں کیا کروں گا. اس نے کہا اور مچھلیاں پکڑو, آپ بیچو اور پیسہ کماؤ گے. اس نے بولا دین یو کین بائی اندر بوٹ, دین اندر. اور اس نے بولا پھر تم عیاشی کرنا. تو سر میں کی کر رہا ہے, عیاشی کر رہا ہے. وی آلویز اکاؤنٹ, یہ میرے پاس نہیں ہے, آپ کہیں جو آپ کے پاس ہے وہ کاؤنٹ کریں. میں الحمدللہ ویل آف ہوں, ریٹائرڈ ہوں, پینشن چیزیں نوکریاں سب کچھ ہے. میرے بچے کہتے ہیں میرے پاس 2003 ماڈل کی کار ہے, ویری لولی فٹ ہے. وہ کہتے ہیں نہیں آپ اسے چینج کریں. میں نے بولا وٹ از بیڈ ان اٹ. وہ کہتے ہیں بس ابھی ہم نے جانا ہے چھٹی میں, بڑی پرسنل بات ہے کرنی نہیں چاہیے تھی. انہوں نے کہا ہم اس پہ نہیں جائیں گے. میں نے کہا کوئی بات نہیں بھائی, یہ چل جانا, میں تو سیکھ جاؤں. تو مطلب آپ خواہش ہے نا کر لیں, آپ 50 لاکھ کر لیں, کہا ہوگی میں نے سرف دی پرپز بہترین ہے تو بہترین ہے. تو اپنی خواہشات کو کم رکھیں, ضروریات کو رکھیں. ضروریات اللہ تعالیٰ ہر ایک کی پوری کرتا ہے. وہ میرا گین ہے گرمی کی مثال ہے. اس نے کہا میں نماز پڑھا تھا, اس نے کہا آخی انت معلوم خبزن فی دینار, روٹی دینار دی ہوگی. اس نے کہا کوئی بات نہیں, سنے نہیں. اس نے پھر کہا, اس نے کہا میری طرف سے گندم کا دانہ دینار کا ہو جائے, رزق اس کا ذمہ ہے. سورۃ ہود 12 سے 12 وما من دعوۃ یمشون علی الارض الا اللہ رزقها. کوئی دنیا میں جاندار ایسا نہیں جو چلتا ہو جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو. اس کے ذمہ ہے, بات یقین کی ہے. رزق ہم نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے, بخشش اللہ پر چھوڑی ہوئی ہے. حالانکہ بخشش ہمارے صالحات سے منسلک ہے, رزق اللہ کا ہے. لیکن اس کے جو اس نے کہا میں نے جو اللہ نے مجھے احکام دیے جو کہا وہ میں کروں گا. آپ ایک پڑھتے ہیں کہ قرآن میں شفا ہے. قرآن میں شفا کیسے ہے؟ قرآن پر عمل کرنے میں, یعنی کہ اس پر ایک کام کھائیں, اسراف نہ کریں, سب چیزوں سے بچیں, تو شفا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو.